أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال إمام العلي عليه الصلاة والسلام: العلم محيي النفس ومنير العقل ومميت الجهل. مولانا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ علم نفس کو زندہ کرنے والا ہے، عقل کو نور عطا کرنے والا ہے اور جہالت کو موت دینے والا ہے۔ ایک علم، اس کے تین اہم کام زندگانی دنیا کو گزارنے کے لیے، یہ تینوں اہم کام ضروری ہیں، اور مولانا متقیان نے تینوں اہم کام کا راستہ ایک بتایا ہے جو علم ہے۔ یعنی بغیر علم کے آپ نہ اپنے نفس کو زندہ کر سکتے ہیں، نہ اپنی عقل کو نور عطا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنی جہالت کو موت کے گھاٹ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے آمادہ ہوئیے، ایک علم کا حصول تینوں کام آسانی سے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری طلاب عزیز، صوم واجب معین کی 9 چیزوں کی بنیاد پر قضا واجب ہوتی ہے۔ کچھ کا ذکر ہم کر چکے ہیں، کچھ کا ذکر باقی رہ گیا تھا۔ وقضا الافطار، یہاں سے گفتگو نا، وقضا الافطار تقلیداً، ایسے بالکل صوم واجب کے اوپر قضا واجب ہو جائے گی کب؟ کہ جب کوئی انسان افطار کر لے، تقلیداً، تقلید کرتے، کسی دوسرے کی بات کو تسلیم کرتے۔ تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول قول غیر بدون دلیل، قبول قول غیر بدون دلیل، غیر کے قول کو قبول کر لینا بغیر دلیل کے۔ میں نے آپ سے کہا یہ ایسا ہے، میں نے کہا جی آمنا، میں نے مان لیا، تسلیم کر لیا، بس یہ تقلید ہے۔ اس کو ایسے کیجئے، آپ نے ویسے کیا، تقلید ہے۔ میں نے آپ کی بات، آپ نے کہا یہاں بیٹھیے، میں وہاں بیٹھ گیا، تقلید ہے۔ دوسرے کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا تقلید کہلاتا ہے۔ کبھی کریں وقت الافطار تقلید، دوسرے کی بات کو مانتے ہوئے، کیا کس بات تقلید کرتے ہوئے؟ کہ ان اللیل دخلا، کہنے والے نے کہا کہ رات داخل ہو گئی، رات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا آپ نے میری بات کو بغیر دلیل کے مان لیا، تقلید کرتے ہوئے آپ نے افطار فرما لیا۔ ثم تبین فساد الخبر، ثم تبین فساد الخبر، پھر ظاہر ہوا، کیا ظاہر ہوا؟ خبر کا فساد، یعنی خبر کا فساد ظاہر ہو گیا۔ جو خبر دینے والے خبر دی تھی وہ غلط تھی، وہ درست نہیں تھی۔ افطار تو کر چکے ہیں آپ، کیا کرنا چاہیے تھا آپ کو؟ دلیل پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا، خود کوشش کرنی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر بھی قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں ہے۔ والافطار، اور ایسے افطار کر لینا، آپ نے شام کے وقت افطار کر لیا، کیوں؟ لظلمہ، ایک ظلمت کی بنیاد پر، تاریکی کی بنیاد پر۔ کیسی ظلمت؟ الموہمہ، جو وہم میں ڈال رہی ہے آپ کو، کس بات کا؟ دخول اللیل، اتنی شدید تاریکی پھیلی کہ آپ کو وہم آ گیا کہ جناب علی رات داخل ہو گئی۔ آپ نے اگر رات ہو گئی چلو افطار کر لو، افطار فرما لیا آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک بات کریں، فوراً دیکھیے یہ بات ہوگی، یہاں بھی کیا کرنا ہے آپ کو؟ قضا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ کیوں قضا واجب ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر آپ کا کام تحقیق کرنا تھا، معلوم کرنا تھا، تلاش جستجو کرنا تھا، چونکہ آپ نے کام نہیں کیا لہذا قضا واجب ہے۔ فلو غلب علی ظنہ لم یفطر، اب سمجھ گئے یہ بات بہت سخت بات ہے یہ۔ فلو غلب، اب اگر غالب ہو گیا علی ظنہ، اس کے ظن کے اوپر، کیا تھا بھائی؟ وہاں پہ وہم جو ہے وہ ظن کے اوپر غالب آ گیا، وہم کے اوپر ظن غالب آ گیا۔ پہلے وہم تھا کہ رات ہو گئی، اور اب وہم کے اوپر ظن آ گیا، گمان کا زیادہ آ گیا کہ بھائی یہ نام یہ
رات آ گئی ہے، فقط وہم نہیں رہا، دنگ ہو گیا، لم یفطر، نہیں تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ تو جب باقی رہے گا تو قضا بھی واجب نہیں ہوگی۔ قضا کب واجب ہوگی؟ قضا صرف اس صورت میں تو واجب ہوگی کہ جب روزہ باطل ہو جائے گا۔ بات واضح ہوئی؟ تو کہنا اگر فقط یہی منع لگا لیکن اس کے وہم کے اوپر زن غالب آ جائے، گمان غالب آ جائے، وہم کے بعد میں زن اور زن کے بعد میں یقین آتا ہے، تو اگر گمان، اب گمان تو ہے وہ 99% تک گمان ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تعمد القے، آمدن قے کرنا، کوئی آمدن قے کر رہا ہے، 2 انگلی ڈال کے قے کر رہا ہے، قضا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَلَوْ ذَرَعَهُ، لیکن اگر کوئی ذرع کر رہا ہے، ہاں اپنے منہ میں انگلی ڈالنا، وَلَوْ ذَرَعَهُ لَمْ يَفْطُرْ، وَلَوْ ذَرَعَهُ، لیکن وہ اگر وہ خود ابھر کے سامنے آ جائے، اگر خود سے وہ جس کو کسی کو یہ کہا جائے وَلَوْ ذَرَعَهُ لَمْ يُفْطَرْ، اگر کسی کو از خود قیا ہو رہی ہے، کسی کا جی متلا رہا ہے، اس نے انگلی نہیں، خود کیا نہیں، اس نے خود سے ہو گئی، یہ ہو گئی، تو اس وقت میں لم یفطر، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ والحقن بالماء، اور ایک مائع کے ذریعے حقنہ کرنا، بہنے والی چیزوں سے حقنہ کرنا، اس سے بھی قضا واجب ہے۔ ودخول الماء الحلق للتبرد، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، گرمی کا بہت موسم ہے، برداشت نہیں ہو رہا، اس نے بھائی گلا خشک ہوا ہوا ہے، اس نے منہ میں ٹھنڈک پہنچانے کے لیے منہ میں ڈالا، غرارے کر رہا ہے، فرض کیجیے یہ غرارے کر رہا ہے، فرض تاکہ پی نہیں رہا ہے، منہ تر ہو جائے، فرض کی ودخول الماء، پانی کو داخل کرنا، الحلق، حلق تک پہنچانا، للتبرد، تبرد کے لیے، دون التمضمض به للطہارہ، وہ طہارت کے لیے تمضمض مضمضہ نہیں کر رہا ہے، کلی نہیں کر رہا ہے کہ وضو کرنے کی کلی کرتے وہ نہیں کر رہا ہے، حلق تک پہنچا رہا ہے تبرد کی، تاکہ ٹھنڈک پہنچ سکے، یہ کام کر رہا ہے، ان کے نتیجے میں قضا واجب ہے۔ وَمُعَاوَدَةُ الْجُنُوبِ النَّوْمِ، ایک مجنب کا نوم کا اعادہ کرنا، دوبارہ سونا، ثانین، کون سی دین؟ دوسری والی، ایک مرتبہ سویا پھر اٹھا، پھر سویا پھر اٹھا، پھر سو گیا، حتی یطلع الفجر، تک کہ فجر طلوع ہو جائے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ناویًا للغسل، کہ وہ اعادہ نوم جو ہو، جو دوبارہ سو رہا ہے، وہ غسل کی نیت سے ہو، اگر غسل کی نیت سے ہے تو اس وقت میں جناب علی قضا واجب ہوگی، اور اگر غسل کی نیت کیے بغیر سو گیا تو قضا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وَمَن نَظَرَ إِلَى مَن يَحْرُمْ عَلَيْهِ نَظَرَهَا بِالشَّهْوَةِ، اب کہہ رہے وَمَن نَظَرَ إِلَى مَن يَحْرُمْ عَلَيْهِ نَظَرَهَا، کوئی نظر کرے اس کی طرف کہ جس کی طرف نظر کرنا اس کے لیے حرام ہے، کسی ایسی عورت کو دیکھے جس عورت کو دیکھنا اس کے لیے حرام ہے، کیسے دیکھے؟ بِالشَّهْوَةٍ، شہوت کے ساتھ دیکھے، فَأَمْنَا، نتیجے کہ منی خارج ہو جائے، قیل علیہ القضاء، ایک قول یہ ہے کہ اس پر قضا واجب ہے، وقیل لا یجب، ایک قول واجب نہیں ہے، وَهُوَ الْأَشْبَهُ، اور یہی بات جو ہے بہتر بھی ہے، وَقَضَى لَوْ كَانَتْ مُحَلَّلَةً لَمْ يَجِبْ، لیکن اگر اس طریقے سے اگر کوئی ایسی نیت کر رہا ہے اس کی جو حلال نیت ہے، ٹھیک ہے نا، اور حلال محل، لیکن نظر کرنا حلال تھا، اس کی طرف دیکھنا حلال تھا، لیکن شہوت کے ذریعے دیکھا، منی خارج ہو گئی، لم یجب، تو اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ فروعن، کچھ فروعات ہیں، الاول یعنی الفرع الاول، پہلی فرع، لو تمضمض متضاویا، کوئی لگاتار مضمضہ کر رہا ہے، کلی کر رہا ہے، مسلسل کلی کر رہا ہے، او طرح فی فمہ خرضا، یا کوئی اپنے منہ کے اندر کوئی چیز، خرض، گاجر وغیرہ رکھے ہوئے، گاجر وغیرہ رکھے ہوئے، او غیر ہی، یا کسی اور بنیاد کے اوپر، لے غرض صحیح، کہ صحیح غرض کی بنیاد پر، غرض صحیح ہے اس کی، غرض الٹی سیدھی نہیں ہے، منہ میں رکھ رہا ہے بس وہ، مثلا جیسے اپنے بچوں کو ہاں وہ مضغ کرنا چاہتا ہے، وہ دبا کے کچل کے اس کو چبا کے اس کو دینا چاہتا ہے، یہ غرض صحیح ہے، اس کو گاجر رکھ رہا ہے تاکہ بچے کے منہ کے دانت تو ہے نہیں، تو وہ دانت کام یہ کر کے وہ نکال کے بچوں کو کھلانا چاہتا ہے، فسبق الى حلقه، کرتے کرتے وہ سبقت کر گیا حلق تک پہنچ گیا،
لم یفسد صومہ، لم یفسد صومہ، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا. ولو فعل ذلك عبثا، لیکن یہ کام وہ عبث کر رہا تھا، خالی بیٹھے بٹھائے کچھ کام ہی نہیں، یہی کام کرنا شروع کر دیا اس نے. قیل علیہ القضاء، قول اس کے اوپر قضا ہے. وقیل اللہ، اور ایک قول کا نہیں قضا ہے. وهو الاشبہ، فعل عبث بھی ہے تو فعل عبث تو حرام تھوڑی ہے، مکروہ تھوڑی ہے، مباحی تو ہے، کر سکتے ہیں. الثانی نی الفرع، دوسری فرع، ما یخرج من بقاء القضاء غذا من بین اسنانہ، جو غذا کا بقیہ اسنان کے درمیان میں ہے، یعنی کہ ان دانتوں کے درمیان میں موجود ہے، جو نکل رہا ہے. یحرم ابتلاءہ للصائم، روزے دار کے لیے اس کا ابتلاء یعنی اس کا گٹکنا حرام ہے. ٹھیک ہے. فَإِنْ ابْتَلَعَهُ عَمَدًا، اگر کوئی جان بوجھ کے کام کر رہا ہے، وجب علیہ القضاء، اس کے اوپر قضاء واجب ہے. والاشبہ القضاء والکفارہ، بلکہ قول اشبہ یہ ہے کہ اس کے اوپر صرف قضا ہی نہیں ہو، قضا بھی ہوگا کفارہ بھی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حرام کام اس نے انجام دیا. علیہ السلام. وفی السہو لا شیء علیہ، اور اس اگر کوئی یہ کام بھولے سے کر رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.